بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باورچی خانہ کچن ہر گھر کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے، جس کی صفائی ستھرائی خواتین کی سلیقہ مندی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں کچن اور اس میں رکھی چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1، عام طور پر کھانا پکاتے وقت چولہے اور اس کے گھی وغیرہ کے چھینٹے پڑنے اور مسالوں کے ذرات گرنے سے نشان پڑ جاتے ہیں، جو رفتہ رفتہ بدنما اور ڈیٹ داغوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ لہٰذا روزانہ کھانا پکانے کے بعد چولہا اور اس کے ارد گرد کی جگہ کو کسی گیلے یا سرف والے کپڑے سے صاف کر لیا جائے۔ نمبر 2، گھی وغیرہ کے ڈبے ایک جگہ رکھے رہنے سے نشان پڑ جاتے ہیں، لہذا کچن کے خانوں میں پلاسٹک کی شیٹ بچھا لی جائے تاکہ فرش داغ دبوں سے محفوظ رہے۔ نمبر 3، بعض اوقات ہاتھوں پر چکنائی ہوتی ہے، ایسی صورت میں ڈبے وغیرہ کو نہ پکڑیں۔ ہاں، اگر ضروری ہو تو کام سے فارغ ہوتے ہی اس جگہ کو خشک کپڑے یا اسفنج وغیرہ سے صاف کر دیں۔ نمبر 4، مسالہ جات کے ڈبے خالی ہو جائیں تو اس کو اچھی طرح دھوئے بغیر دوبارہ استعمال میں نہ لائیں۔ بالخصوص نمک، مسالے، چینی کی برنیاں اور ڈبے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ہلدی، پسا ہوا گرم مسالہ پلاسٹک کے ڈبوں میں نہ رکھیں۔ یہ پلاسٹک کی ساخت کو خراب کر دیتے ہیں، لہذا ان کے لیے شیشے کا جار زیادہ مناسب ہے۔ نمبر 5، تیل اور گھی جن بوتلوں میں رکھا جاتا ہے انہیں خالی ہونے پر بغیر دھوئے پھر بھر دیا جائے تو وہ میلی اور پیلی پڑ جاتی ہیں، لہذا خالی ہونے پر دوبارہ تیل بھرنے سے پہلے انہیں لازماً اچھے طریقے سے دھو لیا جائے۔ نمبر 6، ڈبوں سے چیز نکالتے اور ڈالتے وقت ذرات نیچے گر جاتے ہیں، جن پر اکثر چونٹیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر میٹھی اشیاء کے ذرات پر چونٹیاں بہت جلد آتی ہیں، اس لیے بہتر ہوگا احتیاط سے چیزیں نکالیں اور کچھ گر بھی جائے تو فوراً اٹھا لیں۔ نمبر 7، کچن کے خانوں میں کئی مسالہ جات قریب رکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف مسالہ جات کی خوشبوئیں مل جاتی ہیں اور بعض اوقات خانوں کا دروازہ کھلتے ہی ناخوشگوار سی بو آتی ہے، اس لیے ہر ہفتے بعد خانوں اور ڈبوں کو ہوا لگانی چاہیے۔ پیاری بہنوں، عام طور پر کچن کے خانوں اور ڈبوں کی صفائی روزانہ کی بنیاد پر نہیں کی جاتی، کبھی 1 سے 2 ماہ اور کبھی اس سے بھی زیادہ عرصے بعد پورے کچن کا سامان ایک ساتھ باہر نکال کر خوب محنت کی جاتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ کام کر لیا جائے تاکہ کچن صاف ستھرا ہی رہے، وگرنہ ہفتے کا کوئی ایک دن مقرر کر لیا جائے جس میں کسی ایک خانے کو خالی کر کے اس کی مکمل صفائی کر لی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر، جسم اور دل و دماغ پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔